بمحمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم وعلى ذويه وصحبه أبد الدهر والكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. دیکھیے یہاں سے بیان شروع ہو رہا ہے موت کا. موت کیا ہے؟ زندگی اور موت یہ دو الفاظ ایسے ہیں. حضرت ہماری طرف اسکرین نہیں آ رہی. کیا اسکرین نہیں آ رہی حضرت. کتابیں آپ لوگ ڈاؤن لوڈ کیے ہیں نا جی؟ جی کتاب ہے. تو کس دن کے لیے ڈاؤن لوڈ کیا گیا؟ وہ تعویذ بنا کر رکھنے کے لیے؟ جی نہیں حضرت. ٹھیک ہے، کتاب میں خود سے دھیان رہے گا کہ یہ سبق میں نے یہاں کون سی تک کتاب؟ ہلو آپ تو کون سی سب کتاب ڈاؤن؟ ابھی تک آپ کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کون سی کتاب؟ قانون شریعت. کون سی؟ قانون شریعت. تاج الشریعہ. ٹھیک ہے، شکریہ. بسم اللہ الرحمن قانون الرحیم. موت کیا ہے؟ دیکھیں، اس موت کے بعد انسان کا تعلق سب سے پہلے برزخی دنیا سے ہوتا ہے. برزخ جو ہے، عالم برزخ، یہ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک عالم ہے جس کو برزخ کہتے ہیں. مرنے کے بعد سے قیامت آنے تک تمام انسانوں اور جنوں کو حسب مراتب اس میں رہنا ہوتا ہے. یہ عالم اس دنیا سے بہت بڑا ہے. برزخ کا عالم جو عالم برزخ اس دنیا سے بہت بڑا ہے. دنیا کے ساتھ برزخ کو وہی نسبت ہے جو ماں کے پیٹ کے ساتھ دنیا کو. یعنی کہ دنیا میں آنے کے لیے جس طریقے سے انسان کو ماں کے پیٹ سے گزر کر ہی آنا ہے، اسی طریقے سے آخرت تک پہنچنے کے لیے برزخ سے ہو کر ہی گزرنا. اسی نے فرمایا کہ دنیا کے ساتھ برزخ کو وہی نسبت ہے جو ماں کے پیٹ کے ساتھ دنیا کو. برزخ میں کسی کو آرام ہے اور کسی کو تکلیف. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، اچھا خیر یہ بات آگے دوسرے بیان سے متعلق ہے. موت کیا ہے؟ کتاب میں پہلی یہ ہے، آخری لائن دیکھیے صفحہ نمبر 27 پہ. موت کیا ہے؟ موت یہ ہے کہ روح بدن سے نکل جائے لیکن نکل کر روح مٹ نہیں جاتی بلکہ عالم برزخ میں رہتی ہے. برزخ وہی عالم برزخ کا مختصر جو بیان ابھی ہوا، اسی برزخ کو یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد، موت کے بعد روح بدن سے نکل جائے گی. اسی کا نام ہے دنیا سے کوچ کر جانا. لیکن یہ روح ختم نہیں ہو جاتی، مٹ نہیں جاتی، بلکہ عالم برزخ میں رہتی ہے. مرنے کے بعد روح کہاں رہتی ہے؟ ایمان و عمل کے اعتبار سے ہر ایک کی روح کے لیے ایک جگہ مقرر ہے. قیامت آنے تک ہر ایک کی روح کے لیے الگ الگ جو جگہ مقرر ہے، قیامت آنے تک وہیں رہیں گی. ہر ایک روح کے لیے ایک علیحدہ مقام، جگہ مقرر ہے. قیامت آنے تک
وہیں اسٹے کرنا ہے، ٹھہرنا ہے، وہیں رہیں گے۔ کسی کی جگہ عرش کے نیچے ہے، کسی روح کی عرش کے نیچے، اور کسی کی اعلی علیین میں، اور کسی کی زمزم شریف، کسی کی جگہ اس کی قبر پر ہے، اور کافروں کی روح قید رہتی ہے، کسی کی چاہے برہوت میں، کسی کی سجین میں، کسی کی اس کی مرگھٹ یا قبر پر۔ آگے ایک سوال قائم کیا صاحب کتاب نے کہ کیا روح بھی مرتی ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ بہرحال روح مرتی یا مٹتی نہیں، یعنی کسی بھی حال میں روح مرتی یا مٹتی نہیں، بلکہ باقی رہتی ہے، اور جس حال میں بھی ہو اور جہاں کہیں بھی ہو اپنے بدن سے ایک طرح کا لگاؤ رکھتی ہے۔ بدن کی تکلیف سے اسے بھی تکلیف ہوتی ہے، یعنی کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کا جسم سامنے پڑا ہوا ہو، تو اگر جسم کو مارے کوئی، پیٹے یا کاٹے، تو جس طریقے سے زندگی میں اسے تکلیف کا احساس ہوتا تھا، بعد موت بھی اس کا جسم روح سے اسی طرح تعلق رکھتا ہے، بلکہ ایک گنا اس کا تعلق زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان سویا ہوا ہو اور اسے کوئی تکلیف دے اور گہری نیند میں ہو تو کبھی کبھی اسے احساس نہیں ہوتا، لیکن یہاں بعد موت کے کہ روح کہیں بھی ہو، جسم سے، بدن سے اس کا لگاؤ باقی رہتا ہے ایک قسم کا، اور بدن کی تکلیف سے اسے بھی تکلیف ہوتی ہے، اور بدن کے آرام سے وہ بھی آرام پاتی ہے۔ جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتی، پہچانتی ہے، اس کی بات سنتی ہے، اور مسلمان کی نسبت تو حدیث شریف میں آیا، مسلمان کی نسبت یعنی مسلمان کے متعلق تو حدیث پاک میں آیا، مسلمانوں کے بارے میں، مسلمانوں کی روح کے بارے میں آیا کہ جب مسلمان مر جاتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے، یعنی آزاد کر دی جاتی ہے، جہاں چاہے جائے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ روح را قرب و بعد مکانی یکساں است، یعنی روح کے لیے کوئی جگہ دور یا نزدیک نہیں بلکہ سب برابر ہے۔ اور یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں جن کو وہابی دیوبندی بھی اپنا پیشوا تسلیم کرتے ہیں، اور جب یہ بات ثابت ہے، اور یہ شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمہ بھی اسے فرما رہے ہیں کہ روح کے لیے کوئی جگہ دور یا نزدیک نہیں بلکہ سب برابر، تو پھر ہم عام مومنین کو کیا، اگر بزرگوں کو پکاریں تو وہ یقیناً ضرور سنیں گے، کیونکہ عام مومنین کے بارے میں آیا کہ کوئی مسلمان ان کی قبر پر آئے تو وہ سنتے ہیں۔ اور پھر یہاں فرمایا گیا کہ مسلمان کی روح جو ہے مرنے کے بعد، یعنی انسان کے انتقال کے بعد، اس کی روح آزاد ہو جاتی ہے، جہاں چاہے جائے۔ اور پھر یہ تیسری بات کہ روح کے لیے دور و نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتا، اس کے لیے سب برابر۔ تو ان باتوں کو اگر ترتیب دیں تو ہمارا یہ عقیدہ بالکل ثابت ہو جاتا ہے کہ بزرگوں کو پکارنے سے وہ سنتے ہیں، اور اپنے حاجت مندوں کی، اپنے چاہنے والوں کی مدد بھی فرماتے ہیں۔ روح کی موت اور بعض احوال، جو یہ مانے کہ مرنے کے بعد روح مٹ جاتی ہے وہ بد مذہب ہے۔ مردہ کلام بھی کرتا ہے، اس کی بولی عوام جن اور انسانوں کے سوا حیوانات وغیرہ بھی سنتے ہیں، یعنی کہ مردے کلام بھی کرتے ہیں لیکن اس کی بولی عام انسان اور عام جن و انسان نہیں سن سکتے۔ اس سے پتہ چلا کہ خاص جو ہیں اللہ کے خواص بندے وہ سن سکتے ہیں،
یہاں تک کہ جانور جو ہیں بے زبان، یعنی جو انسان جن سے بات نہیں کر سکتا، انسانوں کی طرح جو بات نہیں کرتے، جیسے گائے بیل وغیرہ، تو یہ جانور بھی ان کی بولیوں کو سنتے ہیں۔ قبر کا دبانا، انسان جب قبر میں پہنچتا ہے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر، تو قبر اسے دباتی ہے، لیکن دبانے کے انداز میں فرق ہوتا ہے۔ دیکھیے، فرماتے ہیں قبر کا دبانا دفن کے بعد قبر مردے کو دباتی ہے، مومن کو اس طرح جیسے ماں بچے کو، یعنی ماں بچے کو کیسے دباتی ہے؟ اپنے سینے سے لگاتی ہے، پیار سے، شفقت کے ساتھ، الفت و محبت کے ساتھ، کہ میرا لاڈلا آ گیا میرے سینے، میرا لاڈلا آ گیا میرے دل کے قریب۔ اور کافر کو اس طرح کہ ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں، یعنی ان کو بالکل پیس دیتی، دائیں کی پسلی بائیں میں چلی جاتی۔ جب لوگ دفن کر کے لوٹتے ہیں تو مردہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ منکر نکیر کیسے ہیں، کب آتے ہیں اور کیا سوال کرتے ہیں؟ کیونکہ انسان کی موت جو ہے، موت کے معنی کیا ہے؟ اگر آیتیں اور حدیثوں پر نظر کرتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ موت کے معنی ہے صرف حالت کا بدل جانا، اور روح باقی رہتی ہے، یعنی صرف کنڈیشن آدمی کی حالت جو ہے کہ چینج ہو جاتی ہے اور روح باقی رہتی ہے۔ بدن سے الگ ہونے کے بعد خواہ عذاب میں رہے یا راحت میں رہے، حالت صرف بدلتی ہے اور روح باقی رہتی ہے۔ مفارقت بدن کے معنی ہے اس کے تصرف کا انقطاع، کہ بدن میں اس کی طاعت کی قابلیت نہ رہی۔ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ نیز یہی امام غزالی اپنے رسالہ لدنیہ میں فرماتے ہیں وَهَذَا الرُّوحُ لَا يَمُوتُ الْبَدَنُ، یعنی یہ روح بدن کے مرنے سے مرتی نہیں۔ جب مرتی نہیں ہے تو اس کی اور بھی دلیل دیکھیے، حدیث سے ثابت ہے کہ منکر نکیر اس وقت قبر میں آتے ہیں جب مردے کو دفن کر دیا جائے۔ تو دو فرشتے یہ ہیں منکر نکیر، ان کی شکل بہت ڈراؤنی ہے، دانت بہت لمبے لمبے ہوتے ہیں، ان کی آنکھوں میں بجلی کی سی چمک ہوتی ہے، اور جھنجھوڑ کر مردے کو اٹھاتے ہیں۔ دیکھیے، فرماتے ہیں کہ اس وقت منکر نکیر دو فرشتے، اس وقت کب؟ جب ان کے گھر والے دفن کر کے جاتے ہیں اور وہ اپنے مردوں کے جوتوں کی آواز سنتا ہے، 40 قدم دور ہی رہتا ہے کوئی آنے والا، تو مردے کو معلوم ہو جاتا ہے کہ میرے خاندان کا فرد آ رہا ہے۔ یہ سننے کی سماعت اتنی تیز ہو جاتی ہے۔ قبر میں منومن مٹی کے نیچے چلے گئے، لیکن اوپر قدموں کی آہٹ جو ہوتی ہے اسے بھی وہ سنتے ہیں۔ تو اس وقت منکر نکیر دو فرشتے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں، ان کی شکل بہت ڈراؤنی ہوتی ہے، ان کا بدن کالا، بالکل کالا، اور آنکھیں نیلی، اور آنکھیں نیلی اور کالی، بہت بڑی بڑی، جن سے آگ کی طرح لپٹ نکلتی ہے۔ آگ کی لپٹ جو ہوتے ہیں، آگ کے شعلے بہت تیز جب آگ ہو تو اس کے شعلے، اس کی لپٹیں جو اٹھتی ہیں
اس طریقے سے ان کی آنکھ سے آگ کی لپٹیں نکلتی ہیں، ان کے ڈراونے بال سر سے پاؤں تک، ان کے دانت بہت بڑے بڑے جن سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں، دانت سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں، مردے کو جھنجھوڑتے اور جھڑک کر اٹھاتے ہیں، اور بہت سختی کے ساتھ بڑی کڑی آواز سے یہ 3 سوال کرتے ہیں: من ربک، ما دینک، ما کنت تقول فی ھذا الرجل۔ من ربک یعنی تیرا رب کون ہے، ما دینک تیرا دین کیا ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل اس مرد کے بارے میں تو کیا کہتا تھا۔ مردہ اگر مسلمان ہے تو پہلے سوال کا جواب یہ دے گا: ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرے کا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اور تیسرے سوال کا جواب یہ دے گا: ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی طرف سے ان پر رحمت نازل ہو اور سلام نازل ہو، اور ان کی آل پر۔ کیا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی کہ وہ مومن پہچان لے گا اور کہے گا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب آسمان سے یہ آواز آئے گی کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ۔ تو یہ آواز جو آئے گی تو یہ آواز اللہ کی آواز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے کلام میں تو آواز ہے نہیں۔ جو آواز آئے گی وہ ہاتف غیبی اسے کہا جائے، یعنی غیب سے ایک آواز آئے گی، رب کے حکم سے کوئی منادی ندا کرے گا کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنت کا کپڑا پہناؤ اور جنت کا دروازہ کھول دو۔ اب جنت کی ٹھنڈی ہوا اور خوشبو آتی رہے گی، اور جہاں تک نگاہ پھیلے گی وہاں تک قبر کشادہ و چوڑی، چمکیلی اور روشن کر دی جائے گی۔ تو فرشتے کہیں گے سو جاؤ جیسے دولہا سوتا ہے۔ یہ نیک پرہیزگار مسلمان کے لیے ہوگا۔ جب ہم نیکی کریں گے، نیکی کے راستے پر چلیں گے، اچھی اچھی باتوں کو اپنائیں گے، تبھی تو کچھ اس طرح کی امید کر سکتے ہیں۔ ورنہ جو گناہگار ہیں، نافرمان ہیں، بے عمل ہیں، ان کے لیے دیکھیے فرمایا گناہگاروں کو ان کے گناہ کے لائق عذاب بھی ہوگا، ایک زمانہ تک انہیں عذاب ہوگا، پھر بزرگوں کی شفاعت سے یا ایصال ثواب و دعائے مغفرت سے یا محض اللہ کی مہربانی سے یہ عذاب اٹھ جائے گا۔ یعنی کہ جو مسلمان ہے لیکن گناہگار تھا، دنیا میں گناہ کیا اور بغیر توبہ و مغفرت کے چلا گیا دنیا سے، لیکن ایمان سلامت تھا، تو جو بعد میں بزرگ کوئی اگر اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں تو اس کی بخشش ہو جائے گی۔ یا مومنین جو اس کے نام سے ایصال ثواب کرتے ہیں، قرآن پڑھ کر، اس کی جانب سے صدقہ و خیرات کر کے، اور اس کے نام سے ایصال ثواب جو کرتے ہیں، وہ دعائے مغفرت کرتے ہیں، تو دھیرے دھیرے وہ اس مقام تک بارگاہ خداوندی میں پہنچ جاتے ہیں کہ اس مردے کی بخشش کر دی جاتی۔ یا محض اللہ تعالی، محض کا معنی صرف، یہ صرف اللہ تعالی اپنی مہربانی سے یہ عذاب اٹھا لے گا، یعنی یہ عذاب اٹھ جائے گا، اور پھر چین ہی چین ہوگا۔ اور اگر مردہ کافر ہے تو سوال کا جواب نہ دے سکے، کہے گا ہاں 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 لا ادری، ہاں ہاں لا ادری، یعنی ہائے افسوس افسوس، مجھے تو کچھ معلوم ہی نہیں، میں کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہا ہوں، لا ادری، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔
اب ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا، یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ کا کپڑا پہناؤ اور جہنم کا ایک دروازہ کھول دو، اس کی گرمی اور لپٹ پہنچے گی، اور عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو بڑے بڑے ہتھوڑے سے مارتے رہیں گے اور سانپ بچھو بھی کاٹتے رہیں گے، اور قیامت تک طرح طرح کے عذاب ہوتے رہیں گے۔ اندازہ لگائیے کہ اگر کسی کو ایک بار سانپ یا بچھو کاٹ لیتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور وہ بار بار کاٹتے رہیں گے، اور جبکہ دنیا کے سانپ اور بچھو کا زہر جو ہے وہاں کے سانپ اور بچھو کے زہر سے سینکڑوں گنا کم درد و کرب رکھتا ہے، پھر وہاں کے سانپ اور بچھوؤں کے ڈسنے کے بعد جو درد ہوگا اس کا کیا نام، اللہ کی پناہ۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ آگ کا بستر بچھایا جائے گا، اور پھر یہ بھی کافی نہیں ہوگا بلکہ آگ کا کپڑا بھی پہنا دیا جائے گا۔ دنیا میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آگ بھی جلا دی جائے زمین پر اور اس پر سے چل کر کے ننگے پاؤں گزرنا ہو تو کتنی تکلیف والی بات ہے، اور یہاں صرف ننگے پاؤں ہی نہیں بلکہ پورے جسم پر آگ کا لباس، اور زمین پر بھی آگ ہی آگ، اور پھر جہنم کا ایک دروازہ بھی کھول دیا جائے گا۔ اور جبکہ جہنم کی گرمی کے بارے میں حدیث پاک میں آیا کہ جہنم کا اگر جہنم سے سوئی کے ناک کے برابر اگر سوراخ کھول دیا جائے، سوئی کا ناکا جس میں سوئی میں دھاگا ڈالتے ہیں وہ سوراخ، اسی کو ناکا کا فرمایا کہ سوئی کے ناکے کے برابر اگر جہنم کھول دی جائے تو اس کی گرمی سے پوری دنیا کے لوگ مر جائیں گے۔ اور یہاں دروازہ کھول دیا جائے گا، وہ بھی صرف قبر میں، لہذا قبر کے احوال کو اپنے کے پیش نظر رکھنا چاہیے، اور اپنی آخرت کو پیش نظر رکھتے ہوئے دنیا کے معاملات کو انجام دینا چاہیے۔ گناہ کے کاموں کا جب کبھی خیال دل میں خطرہ گزرے تو فوراً اپنی قبر اور آخرت کو یاد کرنی چاہیے کہ مر کر ایک دن قبر میں پہنچنا ہے، اور اگر ان گناہوں سے بچ گئے، جس کا دل میں خیال آیا تو اللہ تعالیٰ اس پر اجر بھی عطا فرمائے گا، اور گناہ کے بعد قبر کے ایسے عذاب سے اگر گناہ کے مرتکب ہوئے تو پھر قبر کے یہ عذاب گویا کہ آپ نے اپنے اوپر خود مسلط کیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی اپنے عذاب سے محفوظ رکھ، اور آخرت میں بھی، اور جانے انجانے میں جو بھی خطائیں ہوئی اس پر سچے دل سے رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، اور سچی توبہ کا قبول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پھر بندہ وہ گناہ نہ کرے، اس گناہ کی طرف دوبارہ نہ جائے، اور اس گناہ پر ندامت اور شرمندگی محسوس کرے جو ہو چکا۔ ٹھیک ہے، آج تک اتنا ہی۔ اب کل جو ہے کہ کچھ اور باتیں کہ قبر میں کس کس سے سوال نہیں ہوتا، اور عذاب و ثواب انسان کی کس چیز پر ہوتا ہے، جسم پر ہوتا ہے کہ روح پر ہوتا ہے، اور بدن کے اصلی اجزاء کیا کیا ہیں اور کہاں ہیں۔ پھر یہ بیان جب مکمل ہو جائے گا تو پھر اس کے آگے والے صفحہ سے قیامت آنے کا حال اور اس کی کچھ نشانیاں بیان کی جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتابیں کتاب کہاں سے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے؟ کتاب آپ گروپ میں لگ رہا ہے بعد میں آئے ہیں، کتاب کسی ساتھی سے مانگ لیجئے، گروپ میں تو یہ کتابیں ڈالی گئی تھی۔
ٹھیک ہے، یا پھر آپ یہ کتاب جب چاہیں گوگل سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، قانون شریعت نام ہے کتاب کا. جی حضرت اجازت ہو تو ایک سوال پوچھو. نہیں، اگلی گھنٹی جو ہے کہ وہ آ گئے ہیں، کل آپ جب شروع میں آئے تب پوچھ لیجیے گا. ٹھیک ہے، جی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.